عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس حالت میں اس دنیا میں آیا کہ وہ لوگوں کے لیے اجنبی تھا، اور عنقریب ایک وقت دوبارہ ایسا آئے گا کہ اسلام پھر لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا، جیسا کہ اپنے آغاز میں اس کے ساتھ ہوا تھا۔ سو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس اجنبی پن کے زمانے میں اسلام کے پیروکار ہوں گے، اسلام کو ماننے والے ہوں گے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اسلام جب اس کائنات میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو اس وقت دنیا کفر و شرک کے ظلمتوں میں اپنی لمحات گزار رہی تھی۔ لوگ اپنے خالق و مالک کو بھول چکے تھے، یا ہزاروں مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک گردانتے تھے۔ ایسے میں اسلام جب توحید کا، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے اس دنیا میں آیا، تو یہ دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار، اسلام کا یہ نظریہ لوگوں کو اجنبی لگا۔ لوگوں نے اس کو بآسانی قبول نہیں کیا، لیکن پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ اسلام کی حقانیت لوگوں پر واضح ہوئی، اور دنیا کے ایک بہت بڑے خطے نے اسلام کو گلے لگایا۔ لوگوں نے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا، اسلام کو قبول کیا، اور اسی کے ساتھ اسلام دنیا کے بڑے بڑے بر اعظموں میں پھیل گیا۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد سینکڑا سے ہزار، ہزار سے لاکھ، اور لاکھ سے کروڑ میں پہنچا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دور آئے گا جب پھر اسلامی نظریات لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی افکار لوگوں کو اجنبی معلوم ہونے لگیں گے۔ اور اگر آج کے دنیا اور دنیا کے حالات پر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو لگے گا کہ پھر سے اسلام لوگوں کے لیے اجنبی بننا شروع ہو گیا ہے۔ آج الحاد کا دورہ ہے۔ لوگ اپنے خالق و مالک پر یقین نہیں رکھتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ اسی طرح پھر سے شرک کا زور بڑھ رہا ہے، اور اسلام
اور اسلام کی خاص تبلیغ، توحید کی کشش لوگوں کو اپنی طرف اس طرح نہیں بلا رہی ہے جس طرح اسلام کا یہ ترہ امتیاز تھا۔ لوگ بہکے سے نظریات کے حامل ہو گئے ہیں اور اسلام کو وہ لوگ اس طرح نہیں اپنا رہے ہیں۔ اسلامی نظریات پھر سے لوگوں کے لیے اجنبی ہو رہے ہیں، اور اسی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی ہے۔ آج خود مسلمانوں کے اندر اسلامی تہذیب و ثقافت کی، اسلامی اعمال کی، اسلامی نظریات کی، اسلام کے روح کی وہ اہمیت، وہ وقت نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لوگ مختلف طرح کی چیزوں کو اس طرح اپنا رہے ہیں جیسا کوئی دین کا معاملہ ہو، جیسے کہ وہ اسلام کے نظریات ہوں، جیسا کہ وہ اسلام کا کلچر ہو۔ آج کے دور میں جبکہ اسلام لوگوں کے لیے اجنبی ہوتا جا رہا ہے، اسلامی نظریات اجنبی ہوتے جا رہے ہیں، اگر کوئی اسلام کو اپناتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے اور اسلام کے ساتھ پوری اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلامی نظریات کی اشاعت کے لیے اپنے اوقات کو وقف کرتا ہے، تو یقیناً ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لہذا آج کے دور میں دین سے استقال رکھنے والے لوگ، علماء، مدرسین، مبلغین، دین پر چلنے والے، دینی ماحول کو اہمیت دینے والے، اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنانے والے، اسلامی علوم سے شغف رکھنے والے، قرآن و حدیث کو عام کرنے والے لوگ یقیناً خوشخبری کے مستحق ہیں۔ اس حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اسلامی نظریات کو اپنانے والا بنائے، اسلامی ثقافت میں خود کو ڈھالنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔